الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الاسیر، یہ فصل ہے اسیر یعنی قیدی کے بیان میں۔ حکم الاسیر کا حکم سائر المسلمین فی المیراث، میراث کے سلسلے میں اسیر یعنی قیدی کا حکم تمام مسلمانوں کی طرح ہوگا، ما لم یفارق دینہ، جب تک کہ وہ اپنے دین اسلام کو ترک نہ کرے۔ فإن فارق دینہ، پس اگر وہ اپنے دین اسلام کو چھوڑ دے، فحکمہ حکم المرتد، تو اس کا حکم مرتد کا حکم ہوگا۔ فإن لم تعلم ردتہ ولا حیاتہ ولا موتہ، پس اگر اس کی ردت کا اور اس کی زندگی کا اور اس کی موت کا کوئی عطا پتہ نہ ہو، فحکمہ حکم المفقود، تو اس کا حکم مفقود کا حکم ہوگا۔ عزیز طلبہ، اس فصل کے تحت بحث اول کے طور پر اسیر کی لغوی و اصطلاحی تعریف ہم پڑھیں گے، بحث ثانی میں اسیر کے احکام پڑھیں گے، اور بحث ثالث میں طریقہ توریث اسیر مع مثال ہم پڑھیں گے۔ چنانچہ بحث اول اسیر کے لغوی و اصطلاحی تعریف۔ اسیر یہ فعیل کے وزن پر اسم مفعول کے معنی میں ہے، یعنی وہ شخص جس کو دشمن نے قید کر لیا ہو، خواہ وہ قیدی مسلمان ہو یا کافر ہو، لیکن یہاں اس فصل میں مسلمان قیدی مراد ہے۔ بحث ثانی اسیر کے احکام۔ یاد رکھیں، اگر کسی مسلمان کو جنگ کے اندر کافر نے قید کر لیا اور وہ اسلام کی حالت پر برقرار ہے، ہمیں اس کے دین اسلام کا پتہ ہے کہ اس نے اپنے دین کو ترک نہیں کیا، تو اس پر مسلمانوں کے جیسے احکام جاری ہوں گے، یعنی جب وہ مرے گا تو اس کے مسلمان موجودہ وارثین کو اس کے چھوڑے ہوئے میراث میں حصہ دلایا جائے گا، اور اس کے زمانہ اسیری میں اگر اس کا کوئی رشتہ دار مر جاتا ہے تو اسے وارث بنایا جائے گا، اور اگر نعوذ باللہ وہ اپنے دین اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، تو اس پر مرتد کے احکام جاری ہوں گے، جس کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے گزشتہ باب میں باب المرتد میں آ چکی ہے۔ اور اگر اس کے کسی بھی حالت کا، کسی بھی پوزیشن کا کوئی علم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے بھی یا مرتد ہو گیا، معلوم نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا، تو اب اس پر مفقود کے احکام جاری ہوں گے، جو آپ نے باب المفقود میں پڑھ لی ہے۔ بحث ثالث طریقہ توریث اسیر مع مثال۔ یاد رکھیں، قیدی کی توریث کا وہی طریقہ ہے جو آپ نے خنثی اور حمل وغیرہ کے باب میں پڑھ لیا ہے، کہ اس قیدی کو، اس اسیر کو ایک مرتبہ زندہ مسلمان فرض کر کے مسئلہ بنایا جائے گا، اور ایک مرتبہ مردہ مرتد فرض کر کے مسئلہ بنایا جائے گا، اور دونوں مسئلوں کے مابین دیگر وارثین کو جہاں کم مل رہا ہے وہی حصہ انہیں دے دیا جائے گا۔ کم اور اضافے میں جو ڈیفرنس ہے، اس فرق اور ڈیفرنس کو روک رکھا جائے گا۔ اب اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ زندہ ہے تو اس کو وراثت دی جائے گی، ہم کو پتہ چل جائے کہ وہ مسلمان ہے تب بھی وہ اپنے حصے کا وارث ہوگا، اور اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گیا یا اس مورث کے مرنے سے پہلے ہی وہ مر گیا، تو پھر اب یہ حصص موقوفہ جس وارث کے حصے سے روکا گیا تھا اسی کے اوپر لوٹا دیا جائے گا۔ چنانچہ اس کو مثال سے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ بورڈ پر آپ دیکھیں کہ ایک عورت کا انتقال ہوا، اس نے شوہر چھوڑا، ماں کو چھوڑا، بیٹی چھوڑی، ایک بہن چھوڑا، اسی طریقے سے ایک اسیر قیدی بھائی چھوڑا۔ اس اخ اسیر کو ہم نے بتقدیر حیات و اسلام، مسلمان اور زندہ تصور کر کے ہم نے مسئلہ بنایا۔ چنانچہ اولاد کی وجہ سے شوہر کو ربو مل گیا، ماں کو اولاد کی وجہ سے اور ایک جہت کے متعدد بھائی بہنوں کی وجہ سے سدس مل گیا، بنت کو نصف مل گیا۔ یہ دونوں بھائی بہن عصبہ بالغیر ہو گئے، پہلے لائن کا ربو دوسرے لائن کے باس کے ساتھ جمع ہوا، مسئلہ 12 سے بنا، 12 میں سے ربو 3 شوہر نے لے لیا، 2 چھٹا حصہ ماں نے لے لیا، 6 نصف بنت نے لے لیا، اور 1 بچ گیا، اس لیے کہ 6 اور 2 8، 8 اور 3 11، اس میں سے 1 بچ گیا، وہ ہم نے دونوں بھائی بہنوں کو مشترکہ طور پر دے دیا۔ للذکر مثل حظ الانثیین، یہ ڈبل اور یہ سنگل، یہ 3 اور یہ 1، 3 اور یہ 1، تو رؤوس 3 ہے اور سہام 1 ہے،
بین الرؤوس و سہام نسبت تباین، کل عدد رؤوس 3 کو لے کر ہم نے اصل مسئلہ 12 میں ضرب دیا تو 3 کو ہم نے جب 12 میں ضرب دیا تو 36 آیا، 3 عدد مضروب کو اصل مسئلے سے ملے ہوئے سہام 3 میں ضرب دیا تو 9 آیا، 2 میں ضرب دیا تو 6 آیا، 6 میں ضرب دیا تو 18 حصہ اس کا ہو گیا، 1 میں ضرب دیا تو 3 ہو گیا، للذکر مثل حظ الانثیین، بہن کو 1 مل گیا اور اخ اسیر کو 2 مل گیا۔ پھر وہی مسئلہ ہم نے ایک مرتبہ اخ اسیر کو مردہ اور مرتد فرض کر کے بنایا، تو زوج کے ربع، زوج کا ربع دوسرے لائن کے باس کے ساتھ جمع ہوا، یہاں پر بھی مسئلہ 12 سے بنا، 12 کا ربع 3 ہم نے شوہر کو دے دیا، سدس ماں کو 2 دے دیا، بنت کو ہم نے بطور نصف کے 6 دے دیا، بچا ہوا ایک حصہ یہ عصبہ مع الغیر کے طور پر بہن نے لے لیا۔ اوپر کا مسئلہ 36 ہے اور نیچے کا مسئلہ 12 ہے، 12 نے 36 کو 3 مرتبہ میں کاٹا، 12 کا 12، 12 دونی 24، 12 تیا 36، لہذا 36 کے عدد دخل 3 کو لے کر ہم نے نیچے کے مسئلے کل میں ضرب دیا، تو یہاں نیچے کا مسئلہ بھی 36 سے اس کی تصحیح ہو گئی، 3 عدد مضروب کو لے کر ہم نے یہاں ضرب دیا تو شوہر کا حصہ یہاں 9 ہو گیا، ماں کا حصہ یہاں 6 ہو گیا، 6 میں ہم نے ضرب دیا تو بیٹی کا حصہ نصف کے طور پر 18 ہو گیا، اخت عینی کے ایک حصے میں ضرب دیا تو اس کا حصہ 3 ہو گیا۔ اب ہم نے غور کیا، اوپر شوہر کو 9 مل رہا ہے، نیچے بھی 9 مل رہا ہے، ہم نے شوہر کو پورا 9 دیا، کچھ نہیں روکا، ماں کو اوپر 6 مل رہا ہے، نیچے بھی 6 مل رہا ہے، پورا کا پورا ماں کو ہم نے 6 دے دیا، کچھ نہیں روکا، بیٹی کو اوپر 18 مل رہا ہے، نیچے بھی 18 مل رہا ہے، بیٹی کو ہم نے پورا 18 دے دیا، کچھ نہیں روکا، ہاں اوپر اخت عینی کو 1 مل رہا ہے اور نیچے 3 مل رہا ہے، ہم نے اخت عینی کو 1 دے دیا، 2 روک لیا۔ اب اگر اس کے اسلام اور حیات کا پتہ چل جائے تو یہ 2 کا مستحق ہم روک رکھے ہیں، اس کو دے دیں گے، اور اگر اس کے ممات اور ارتداد کا پتہ چل جائے تو یہ 2 حصہ ہم اخت عینی ہی کو لوٹا دیں گے، اگر وہ موجود ہے تو وہ، اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو اس کے جو زندہ وارثین ہوں گے ان کو ہم لوٹا دیں گے۔ فصل فی الحرق والغرق والہدم۔ عزیز طلبہ، اس فصل کے تحت ہم کل 5 مباحث ذکر کریں گے۔ بحث اول حرقہ غرقہ ہدمہ کا مفہوم، بحث ثانی حرقہ غرقہ ہدمہ وغیرہ کی صور 5 مع احکام، بحث ثالث حرقہ غرقہ ہدمہ وغیرہ کی توریث و عدم توریث کے سلسلے میں مذاہب مع دلائل، بحث رابع کیا ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے ایک ساتھ مرنے والے وارثوں اور رشتہ داروں کے موت کے سلسلے میں تقدیم و تاخیر کا علم حاصل کر کے تقسیم میراث کو حتمی بنایا جا سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب ہم پڑھیں گے۔ بحث خامس، 5ویں بحث، ایک ساتھ مرنے والوں کے زندہ وارثوں کے مابین طریقہ تقسیم کیا ہوگی؟ چنانچہ بحث اول حرقہ غرقہ ہدمہ کا مفہوم، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کشتی میں ایک ساتھ کئی رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، بیوی بھی ہے، بیٹی بھی ہے، پوتی بھی ہے، اور کشتی ڈوب گئی۔ علم نہیں ہے کہ کون پہلے مرا اور کون بعد میں مرا، دیوار چند رشتہ داروں پر گر گئی، سب دب کر مر گئے، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون پہلے مرا اور کون بعد میں مرا۔ ایک ساتھ گھر میں آگ لگ گئی، کئی رشتہ دار گھر میں تھے، سب جل کر خاکستر ہو گئے، علم نہیں ہے کہ پہلے کون مرا اور کون بعد میں مرا، یعنی موت کے سلسلے میں تقدم و تاخر کا علم نہیں ہے۔ ایک ساتھ چند رشتہ داروں کے مرنے کے سلسلے میں اس کو کہتے ہیں حرقہ، جل کر مرنا، غرقہ، ڈوب کر مرنا، ہدمہ، کسی چیز کے نیچے دب کر مرنا۔ فی زمانی نہازا، ایک گاڑی میں بیٹھ کر چند رشتہ دار جانے، ایکسیڈنٹ ہوا، جائے حادثہ پر جب ہم پہنچے سب مرے ہوئے تھے، لیکن یقیناً اس میں سے کوئی پہلے مرا ہوگا، کوئی بعد میں مرا ہوگا، کچھ نہ کچھ وقت کا فاصلہ ہوگا، لیکن ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ کون پہلے مرا اور کون بعد میں مرا۔ اس کو کہیں گے حرقہ غرقہ ہدمہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پہلے مرا ہوگا وہ مورث ہوگا، اور جو بعد میں مرا ہوگا وہ وارث بن کر مرا ہوگا، لیکن یہاں علم ہی نہیں ہے کہ کون پہلے مرا اور کون بعد میں مرا، تو اس کو کہیں گے حرقہ غرقہ ہدمہ۔ بحث ثانی حرقہ غرقہ ہدمہ کی صور 5 مع احکام۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ اموات کی ترتیب معلوم ہو۔ جائے حادثے پر ہم پہنچے، ہمیں پتہ چل گیا جسم گرم تھا، ایک کا ٹھنڈا تھا، یا اور کوئی علامت سے پتہ چل گیا کہ یہ پہلے مرا اور وہ بعد میں مرا، تو اس کا حکم یہ کہ جو پہلے مرا اس کو مورث بنایا جائے گا، جو بعد میں مرا اس کو وارث بنایا جائے گا۔ دوسری صورت، یہ تو معلوم ہے کہ ایک پہلے مرا اور ایک بعد میں مرا، لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ کون پہلے مرا اور کون بعد میں مرا۔ یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ موت میں تقدیم و تاخیر ضرور ہے، کیونکہ ایک کو
गहरा जख्म लगा हुआ है और एक को हल्का जख्म लगा हुआ है, जिससे ज़न्ने गालिब हासिल हो रहा है कि एक पहले मरा है एक बाद में मरा, लेकिन ये नहीं मालूम है यकीन के साथ में कि कौन पहले मरा और कौन बाद में मरा। तीसरी सूरत, दोनों मैयतों का एक साथ मरना मालूम हो कि दोनों एक ही साथ मरे। चौथी सूरत, कुछ भी इल्म ना हो कि कौन पहले मरा और कौन बाद में मरा। तो ये तीनों सूरतों का हुक्म है कि ये एक साथ मरने वाले एक दूसरे के वारिस और मुरीस नहीं होंगे। पांचवी सूरत, दोनों में से एक की मौत के सिलसिले में बित्ताइन ये बात मालूम थी कि ये पहले मरा, मालूम है कि ये पहले मरा और ये बाद में मरा, लेकिन बाद में शक पैदा हो गया, इश्तिबाह पैदा हो गया कि कौन पहले मरा और कौन बाद में मरा। तो अब इसका हुक्म यह है कि इनको एक साथ मरने वाला करार दिया जाएगा, ये लोग एक दूसरे के वारिस और मुरीस नहीं होंगे। ये 5 सूरतें थी हरका गरका हदमा की, उनके अहकाम हमने आप हजरात के सामने बयान कर दिए। बहसे सालिस, हरका गरका हदमा वगैरह की तौरीस व अदम तौरीस के सिलसिले में मज़ाहिब मा दलाइल। सबसे पहला मजहब हजरत अली अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हुमा का है। फरमाते बाज दीगर अमवात जो एक साथ जमा होकर मरे हैं, जानिबे वाहिद से विरासत का तहक्कुक होगा, यानी इनमें से एक दूसरे का वारिस होगा लेकिन दूसरा इस पहले का वारिस नहीं होगा। इसलिए कि अगर हम दूसरे को भी पहले का वारिस बना दें तो हमने इसको वारिस बनाया और दूसरे को हमने मूरिस बनाया, तो मूरिस का तरका इस वारिस के पास आया। अब अगर हम मूरिस को भी वारिस बना दें तो अपने ही तरके को हासिल करना पाया जाएगा। इस वजह से कहते हैं जानिब वाहिद में विरासत का तहक्कुक होगा। इनकी दलील यह है कि एक दूसरे से इस्तेहकाके इर्स का जो सबब है वो मूरिस के मरने के बाद वारिस का बाहयात होना है, और यहां हयात का इल्म यकीनी है, इसलिए उससे तमस्सुक वाजिब होगा। अलबत्ता यहां एक चीज समझ लें कि हिरमान इर्स का जो सबब मूरिस से पहले वारिस का मर जाना है, इसलिए कि अगर यकीन के साथ मालूम हो कि मूरिस से पहले वारिस मर गया तो ये पहले जो मूरिस से मर रहा है इस वारिस को विरासत नहीं मिलेगी। इसलिए कि हयातुल वारिस इंदा मौतिल मूरिस ये तहक्कुक इर्स के लिए, विरासत के पाने के लिए शर्त है। तो अब ये हिरमान इर्स का जो सबब है मूरिस से पहले मर जाना, ये मशकूक है और शक की वजह से विरासत को खत्म नहीं किया जा सकता। ये इन हजरात की दलील है, लेकिन इस पर फतवा नहीं है। दूसरा मजहब हजरत अबू बकर, हजरत उमर इब्न खत्ताब, हजरत जैद इब्न साबित और जमहूर सहाबा और जमहूर उलमा का है। ये फरमाते हैं कि एक साथ मरने वाले चंद वारिसीन जिनके मौत के सिलसिले में तकद्दुम और ताखुर का कोई इल्म ना हो, ये जानिबैन से एक दूसरे के वारिस और मूरिस नहीं होंगे, और इसी कौल पर फतवा है। क्यों? इसलिए कि जब तकद्दुम और ताखुर के इल्म में शक हो गया तो मूरिस कौन है उसमें भी शक हो गया, वारिस कौन है उसमें भी शक हो गया, और अहकामात शरइया की बुनियाद यकीन पर है, शक पर नहीं है। लिहाजा इस शक की वजह से ये लोग एक दूसरे के वारिस और मूरिस नहीं होंगे। ये इन हजरात की दलील है और इसी कौल पर फतवा है। बहसे राबे, क्या डीएनए टेस्ट के जरिए एक साथ मरने वालों की मौत के सिलसिले में तकदीम और ताखीर के इल्म को हासिल करके तकसीम मीरास को हतमी बनाया जा सकता है? ये एक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये है, डीएनए टेस्ट के जरिए यकीनन इस नई टेक्नोलॉजी की वजह से, इस जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से ये ज़न्ने गालिब का इल्म हासिल हो जाता है कि कौन पहले मरा और कौन बाद में मरा। ये रिपोर्ट यकीन के दर्जे को तो नहीं पहुंचती है, लेकिन ज़न्ने गालिब के दर्जे को जरूर पहुंच जाती है, और ज़न्ने गालिब पर शरीयत की तरफ से अमल की इजाजत है। लिहाजा डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट की बुनियाद पर, डीएनए टेस्ट जिसको पहले मरने वाला करार दे रहा हो उनको हम मूरिस करार देंगे, और जिसको बाद में मरने वाला डीएनए टेस्ट करार दे उसको हम वारिस करार देंगे, और डीएनए टेस्ट के मुताबिक तकसीम मीरास को हतमी बनाना शरअन जायज है। और जब डीएनए टेस्ट को बुनियाद बनाकर तकसीम मीरास को हतमी बनाना जायज है, तो फिर यह हरका गरका हदमा के सिलसिले में जो ये कौल नकल किया जा रहा है कि एक दूसरे के वारिस और मूरिस नहीं होंगे, इस जमाने में उसका वजूद नहीं होगा। यानी डीएनए टेस्ट के जरिए से जिसके तकद्दुमे मौत के सिलसिले में इल्म हो जाए कि इसकी मौत पहले हुई है, उसको हम मूरिस बना देंगे, और जिसके मौत के सिलसिले में ताखुर का इल्म हो उसको हम वारिस बना देंगे, मसला ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, बहसे खामिस, एक साथ मरने वालों के जिंदा वारिसों के माबैन तरीके तकसीम क्या होगी? इसको मिसाल से समझे कि मिसाल के तौर पर बाप और बेटा दोनों सफर कर रहे थे, गाड़ी हादसे का शिकार हुई, जाए हादसा पर हम पहुंचे,
دونوں مرے ہوئے تھے، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون پہلے مرا اور کون بعد میں مرا، تو مفتبی قول کے اعتبار سے یہ دونوں ایک دوسرے کے وارث اور مورث نہیں ہوں گے، لیکن ان دونوں کے جو زندہ وارثین ہیں وہ زندہ وارثین دونوں کے میراث، دونوں کے ترکے سے حصہ لیں گے۔ لہٰذا حال یہ ہے کہ دونوں نے اپنی اپنی بیٹی کو چھوڑا ہے، باپ نے بھی اپنی بیٹی کو چھوڑا ہے، بیٹے نے بھی اپنی بیٹی کو چھوڑا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم باپ کو مورث بنائیں گے، اور باپ کی بیٹی مثال کے طور پر سمیہ، اور بیٹے کی جو بیٹی بنت الابن مثال کے طور پر اس کا نام رقیہ، تو ہم بنت کو نصف دے دیں گے اور رقیہ کو تکملۃ للثلثین سدس دے دیں گے۔ مسئلہ 6 سے بنا کر بنت کو 3 دے دیں گے اور پوتی کو 1 دے دیں گے، 2 جو بچے گا وہ ان پر رد کر دیں گے، یعنی باپ کی کل پراپرٹی کے 4 حصے ہوں گے، 4 حصوں میں سے 3 حصہ بیٹی سمیہ لے لے گی اور 1 حصہ بنت الابن رقیہ لے لے گی۔ پھر ہم مورث ابن کو بنائیں گے، تو باپ کی جو بیٹی سمیہ تھی اس ابن کی وہ بہن بنے گی، اور اس کی خود کی جو بیٹی اوپر پوتی بنی تھی وہ یہاں بنت بنے گی رقیہ، لہٰذا رقیہ کو ہم نصف دے دیں گے، بہن کو عصبہ مال غیر بنا دیں گے۔ بیٹے کی پراپرٹی کے کل 2 حصے ہوں گے، نصف کے طور پر بیٹی لے لے گی اور آدھا جو مال بچے گا بربنائے عصبہ بغیرہ مع غیرہ کی وجہ سے وہ اخت عینی لے لے گی۔ اس طریقے سے ان کی وراثت کو ان کے زندہ وارثین کے مابین تقسیم کر دیا جائے گا۔ اب ہم کتاب سے انطباق کر لیتے ہیں۔ اذا مات جماعت، جب ایک جماعت ایک ساتھ فوت ہو جائے، مر جائے، ولا یدرا ایہم مات اولا، اور یہ نہ پتہ چل رہا ہو کہ ان میں سے کون پہلے مرا، جعلوا کانہم ماتوا معا، تو انہیں ایک ساتھ مرنے والا قرار دیا جائے گا۔ فمال کل واحد منہم لورثته الاحیاء، چنانچہ ان میں سے ہر ایک کا مال ان کے زندہ وارثین کو ملے گا۔ ولا یرث الاموات، ولا یرث بعض الاموات من بعض، اور ایک ساتھ مرنے والوں میں سے یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ ھذا هو المختار، یہی مختار مذہب ہے۔ یہ علامت افتاء لگا دیا، مفتبی قول کی طرف اشارہ ہو گیا۔ وقال علی وابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما یرث بعضهم عن بعض، حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض کے تو وارث ہوں گے، الا فیما ورث کل واحد منہم من صاحبہ، مگر یہ کہ ان میں سے ہر شخص اپنے ساتھی کا وارث، مگر اس مال میں کہ ان میں سے ہر شخص اپنے ساتھی کے مال میں وارث ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب۔ عزیز طلبہ، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سراجی آج کی اس مجلس میں مکمل ہوئی۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم انا نشکرک شکرا جزیلا۔ تمت بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔